العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وأما الأسماء الستة فأخي وأبي، وأجاز المبرد أخي وأبي، وتقول حمي وهني، ويقال في الأكثر وفمي، وإذا قطعت قيل أخ وأب وحم وهن وفم، وفتح الفاء أفصح منهما، وجاء حم مثل يد وخبء ودلو وعصا مطلقا، وجاء هن مثل يد مطلقا، وذو لا يضاف إلى مضمر ولا يقطع. اور رہی بات اسماء ستہ مکبرہ کی تو وہ اخی اور ابی ہے، اور مبرد نحوی نے اخیہ اور ابیہ کو بھی جائز رکھا ہے۔ وتقول حمی وہنی، اور عورت کہے گی حمی اور ہنی، اور کہا جاتا ہے فیہ اکثر استعمال میں، اور فمی بعض کے نزدیک۔ وَإِذَا قُطِعَتْ قِيلَ أَخٌ وَأَبٌ وَحَمٌ، اور جب اسماء ستہ مکبرہ اضافت سے کاٹ دیے جائے، یعنی جب ان کی اضافت نہ کی جائے تو کہا جائے گا اخن، ابن، حمن، ہنن اور فمن، اور فا کا فتحہ زیادہ فصیح ہے ضمہ اور کسرہ دونوں سے، اور حمن، یدن، خبؤن، دلون، عصن کی طرح آیا ہے ہر حال میں، اور ہنن یدن کی طرح آیا ہے ہر حال میں، اور ذو ضمیر کی طرف مضاف نہیں کیا جاتا اور اضافت سے کاٹا بھی نہیں جاتا۔ طلبہ عزیز، مصنف علیہ الرحمہ نے اعراب کی بحث میں اسماء ستہ مکبرہ کا حکم بیان کیا تھا، جبکہ وہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو، اور اب یہاں سے اس حکم کو بیان فرما رہے ہیں اسماء ستہ مکبرہ کا، جبکہ وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ تو اعراب کی بحث میں اسماء ستہ مکبرہ کا جو بیان آیا تھا وہ اس صورت میں تھا جبکہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو، اور یہاں پر یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو ان کا کیا حکم ہوگا۔ اس طرح مصنف نے اسماء ستہ مکبرہ کے عبارت مذکورہ میں کچھ مسائل ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے ابن اور اخن کے بارے میں بتلایا کہ جب یا متکلم کی طرف اس کی اضافت کی جائے گی تو چونکہ ابن اور اخن اصل میں ابون اور اخون واو کے ساتھ تھے، واو جو حذف ہو گیا ہے، یا متکلم کی طرف اضافت کرنے کی صورت میں وہ واو واپس لوٹ کر نہیں آئے گا اور ڈائریکٹ اور براہ راست یا کی طرف اس کی اضافت کر کے ابی اور اخی کہیں گے، یعنی واو محذوف کو واپس نہیں لائیں گے، جیسے یدن اور دمن کے اندر یدی اور دمی کہا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابی اخی یا متکلم کی طرف اضافت کرنے کی صورت میں جو واو محذوف ہوا تھا وہ واپس نہیں آئے گا۔ اس کے بالمقابل مبرد نحوی کہتے ہیں کہ نہیں، ابون اور اخون میں جو واو تھا اصل میں اور جو واو حذف ہوا ہے اس کو واپس لائیں گے یا متکلم کی طرف اضافت کرنے کی صورت میں، اور پھر اس واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کریں گے
اور ابیہ اور اخیہ پڑھیں گے. یعنی مبرد نحوی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابی اور اخی یہ بھی صحیح ہے، لیکن ابیہ اور اخیہ یہ بھی جائز ہے. وَتَقُولُ حَمِی وَحَنِی، یہاں سے مصنف دوسرا ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں حمن اور حنن سے متعلق. اور حمن اور حنن ان کی بھی اصل حمعن اور حنعن ہے، واو کو حذف کر دیا گیا ہے. جب یا متکلم کی طرف اضافت کی جائے گی تو ان میں بھی بالاتفاق واو کو واپس نہیں لائیں گے اور براہ راست یا کی طرف اضافت کر دی جائے گی اور حمی اور ہنی کہا جائے گا. جیسے کہ کوئی عورت کہے، اور یہ تقول، یہ جو کہا نا تقول حمی، تو یہ تقول میں یہ تقول آپ کہے نہیں ہے، بلکہ اس کا مرجع ہی ضمیر ہے، اس لیے کہ دیور عورت ہی کا ہوتا ہے، مرد کا دیور نہیں ہوتا. اس لیے ہم نے ترجمہ بھی ایسا ہی کیا ہے کہ عورت کہے تو عورت کہے گی حمی میرا دیور، ہنی میری شرمگاہ. تو اس کے بارے میں مصنف نے اختلاف کو ذکر نہیں کیا. پتہ چلا کہ بالاتفاق حمن اور حنون میں واو واپس لوٹ کر نہیں آئے گا یا متکلم کی طرف اضافت کرنے کی صورت میں. آگے مصنف نے تیسرا مسئلہ بیان کیا فمن سے متعلق. فمن یہ اصل میں فوہن تھا، ہاں کو حذف کر دیا گیا تو فون ہوا. پھر واو کو حذف کیا اور اس کے عوض میں میم لے کر آئے تو فمن ہو گیا. اب جب اس فمن کی یا متکلم کی طرف اضافت کریں گے تو جمہور علماء نحات فرماتے ہیں کہ جو ہا حذف ہوئی تھی اس کو تو ہم واپس نہیں لائیں گے، فوہن سے ہا جو حذف ہوئی تھی اس کو واپس نہیں لائیں گے، لیکن جو واو حذف ہوا تھا اس کو واپس لائیں گے. یعنی واو کو حذف کر کے میم اس کے بدلے میں لائے تھے، تو کہہ رہے ہیں کہ یا متکلم کی طرف اضافت کرنے کی صورت میں میم کی جگہ پر اس واو کو واپس لائیں گے، پھر اس واو کو یا سے بدل کر یا میں ادغام کریں گے اور فیہ کہا جائے گا. تو اکثر علماء نحات کے نزدیک اگر فمن کی اضافت یا کی طرف کی جائے تو اس صورت میں جو واو میم کی جگہ، میم جو واو کی جگہ آیا ہے، میم کو ہٹا کر واپس واو لے کر آئیں گے، پھر واو کو یا سے بدل کر یا میں ادغام کر دیں گے اور فیہ کہیں گے. اور بعض حضرات کے نزدیک اس واو کو واپس لانے کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست یا کی طرف اس کی اضافت کر دی جائے گی اور فمی کہا جائے گا. آگے وَإِذَا قُتِّيَتْ قِيلَ أَخٌ وَأَبٌ وَحَمٌ وَحَنٌ، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ چوتھا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب اسماء ستہ مکبرہ 5 اسم جو ذکر کیے، اسماء ستہ مکبرہ میں سے 5 اسم اخن، ابن، حمن، حنن اور فمن، ان 5 اسماء کی اضافت اگر ختم کر دی جائے تو اس صورت میں ان پر اعراب آئے گا مفرد منصرف صحیح کا. یعنی حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ، حالت جری میں کسرہ کے ساتھ. جیسے جاءنی اخن، رأیت اخن، مررت باخن. اس طرح ابن اور حمن اور حنن کا آپ سمجھ سکتے ہیں. آگے مصنف کی عبارت میں ایک لفظ ہے وَفَتْحُ الْفَاءِ أَفْصَحُ مِنْهُمَا. یہ لغت، یہ عبارت جو ہے فتح الفاء افصح منہما، اس عبارت کا تعلق کس کلمے سے ہے؟
صاحب کتاب نے اس کی کوئی صراحت نہیں فرمائی، یعنی ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن، یہ 5 اسما ذکر کیے، اور آگے کہتے ہیں فتح الفاء افصح منہما، تو اس کی صراحت نہیں ہے کہ فا کا فتحہ ان دونوں سے زیادہ فصیح ہے، یعنی ضمہ کسرہ سے، تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کی صراحت نہیں کی، لیکن شارحین کافیہ نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ اس کا تعلق فمن سے ہے، اور فرمایا کہ لفظ فمن میں 3 لغات ہے، فا کا فتحہ بھی ہے فمن، فا کا کسرہ فیمن، اور فا کا ضمہ فومن، تینوں طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب فمن میں 3 قسم کی لغات کیوں آئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عین کلمے کی مناسبت سے آئی ہے۔ مثلا اس کے میم کو حذف کر کے واو کو واپس لا کر حالت رفیع میں ہم کہتے ہیں ھذا فو کا، تو واو کی وجہ سے فا کلمے کو ضم آیا، اور حالت نسبی میں کہتے ہیں رأیت فا کا، تو الف کی وجہ سے اس پر فتح آیا، اور حالت جری میں ہم کہتے ہیں فی کا، تو یا کی وجہ سے فا کلمے پر کسر آیا۔ تو تینوں لغتیں فمن کے اندر جائز ہے، فمن، فیمن، فومن، لیکن صاحب کتاب فرماتے ہیں فتح الفاء افصح منہما، یعنی فا کلمے کو فتحہ کے ساتھ پڑھنا ضمہ اور کسرہ کے ساتھ پڑھنے سے زیادہ فصیح ہے۔ اور فتحہ کے ساتھ پڑھنا کیوں زیادہ فصیح ہے؟ اس لیے کہ فتحہ اخف الحرکات ہے، اور اصل اگر دیکھا جائے فمن کی تو وہ فوہن ہے، اور اس میں بھی فا پر فتح ہی ہے۔ بہرحال اسی طرح مصنف نے منہما ضمیر کا مرجع بھی عبارت میں ذکر نہیں کیا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب فتحہ کا ذکر کیا، اور فتحہ کا ذکر جو ہے ضمہ اور کسرہ کے مقابلے میں ہوتا ہے، لہذا ہم اسے قرینے کے ذریعے سے سمجھ لیں گے کہ منہما ضمیر کا مرجع ضمہ اور کسرہ ہے۔ تو فمن میں فا زیادہ فصیح ہے ضمہ اور کسرہ کے مقابلے میں۔ وجہ ہمن مثل یدین، یہاں سے مصنف ہمن اور ہنن کی کچھ صورتیں بیان کر رہے ہیں۔ 5واں مسئلہ ہمن سے متعلق بیان کیا، اور مطلقاً مصنف نے مطلقاً کہا ہمن کے متعلق، یعنی خواہ اضافت کے ساتھ استعمال ہو یا بغیر اضافت کے استعمال ہو، ہمن کے اندر 4 صورتیں جائز ہیں، اس کے اندر 4 لغات ہیں۔ نمبر 1، ہمن کو آپ یدن کی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی لام کلمہ جو واو حذف کیا ہے اس کو واپس نہ لا کر ڈائریکٹ اور براہ راست ہمن پڑھیں، یعنی اعراب جو ہے عین کلمے پر ظاہر کریں یدن کی طرح، جیسے یدن میں ہے اسی طرح ہمن میں واو کو واپس نہ لائیں۔ دوسری لغت ہے اس کو خبعن کی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی آخر میں حمزہ لا کر بھی پڑھا جا سکتا ہے، ہم ان حمزہ کے ساتھ ہم ان۔ اسی طرح اس کو دلون کی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، تیسری لغت اس میں دلون کی طرح، یعنی آخر میں واو جو محذوف ہوا تھا اس کو واپس لا کر ہم ون واو کے ساتھ۔ اس طرح اس کو عصا کی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی آخر میں الف مقصورہ لگا کر ہمن، جیسے عصن ہمن، ہما، عصا۔ تو ہمن کے متعلق 5واں مسئلہ ہمن کے متعلق تھا کہ اس میں 4 لغات جائز ہیں، اور مطلقاً کہا تو مطلقاً کہنے کا مصنف کا اشارہ اس طرف ہے کہ چاہے اضافت کے ساتھ ہو یا بغیر اضافت کے ہو، ہر صورت میں اس کو 4 طرح پڑھ سکتے ہیں۔ آگے مصنف نے 6واں مسئلہ ہنن کے متعلق بیان کیا ہے۔ ہنن فرماتے ہیں کہ مطلقاً یعنی اضافت کے ساتھ استعمال ہو یا بغیر اضافت کے، اس کو یدن کی طرح
پڑھنا جائز ہے، یعنی واو محذوف کو لائے بغیر. ہاذا ہنن، ہاذا ہنو کی، تو اضافت کے ساتھ ہو تو بھی یدن کی طرح پڑھ سکتے ہیں، اور بغیر اضافت کے ہو تو بھی یدن کی طرح پڑھا جائے گا. آگے مصنف نے وضو لا یضاف الی مضمر ولا یقطع اسماء ستہ مکبرہ سے متعلق ایک اور مسئلہ بیان کیا، اور وہ ذو ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ذو کی اضافت نہ تو کسی ضمیر کی طرف ہوتی ہے اور نہ یہ کبھی بغیر اضافت کے استعمال ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اسم جنس کی طرف ہی مضاف ہوتا ہے. مصنف نے اس میں دو باتیں بیان کی. ایک تو یہ کہ ذو کی اضافت اسم ضمیر کی طرف نہیں ہوتی، اور دوسری بات ذو بغیر اضافت کے کبھی استعمال نہیں ہوتا، اس لیے کہ ذو کی وضع جو ہے صرف اس لیے ہوئی ہے کہ اس کے ذریعے اسم جنس کو نکرہ یا معرفہ کی صفت بنایا جائے. جیسے جاءنی رجل ذو مال، اس میں نکرہ کے لیے اسم جنس کو صفت بنایا گیا. اسی طریقے سے جاءنی زید ذو المال، اس میں معرفہ کے لیے اسم جنس کو صفت بنایا گیا. اور اگر اس کی اضافت اسم ضمیر کی طرف کی جائے یا سیرے سے بغیر اضافت کے استعمال کیا جائے تو خلاف وضع کا ارتکاب لازم آئے گا، یعنی جس چیز کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے اس کے خلاف کرنا لازم آئے گا. اس لیے مصنف نے فرمایا وضو لا یضاف الی مضمر ولا یقطع، یعنی ذو یہ ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوگا اور بغیر اضافت کے بھی نہیں رہے گا. اب اشکال یہ ہوتا ہے کہ ابھی جیسے کہ بتایا گیا کہ ذو کی اضافت نہ تو اسم ضمیر کی طرف ہوتی ہے اور نہ بغیر اضافت کے کبھی استعمال ہوتا ہے، یعنی بلکہ اس کی اضافت اسم جنس کی طرف ہوتی ہے. حالانکہ ایک درود پاک میں وارد ہوا ہے اللہم صلی علی محمد وزویہ، یعنی اے اللہ رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر. وزویہ، تو یہاں ذو کی اضافت اسم ضمیر کی طرف ہوئی ہے. اسی طرح ایک شاعر کا شعر بھی ہے جس کا ایک مصرع ہے انما یعرف ذا الفضل من الناس ذووہ، یعنی صاحب فضل کو صرف صاحب فضل لوگ ہی جانتے ہیں. اس میں بھی ذو کی اضافت ضمیر کی طرف ہوئی ہے. تو ابھی تو آپ نے کہا کہ ذو کی اضافت ضمیر کی طرف نہیں ہوتی، اور یہاں پر تو ضمیر کی طرف اضافت ہوئی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس جیسی مثالیں یہ سب شاذ ہیں. اور ایک بات آپ یاد رکھیں کہ قواعد اور ضابطے اکثر استعمالات کو سامنے رکھ کر بنائے جاتے ہیں. پھر کلام عرب میں جو مثالیں ان قواعد کے خلاف ہوتی ہے تو پھر دو باتیں، یا تو اگر ان میں تعویل کرنا ممکن ہو تو ان میں تعویل کر لی جاتی ہے، اور اگر تعویل ممکن نہ ہو تو ان کو شاذ قرار دے کر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. لہذا اکثر استعمال کے اعتبار سے تو ذو یہ ضمیر ہی کی طرف ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا، اس میں جنس کی طرف ہی مضاف ہوتا ہے. یہاں پر بھی یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو مثال اشکال میں پیش کی گئی ہے وہ شاذ ہیں. اسی پر ہم اپنے درس کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.